کے اختتامی پروگرام کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم۔ بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اور شیدائیان رسالت، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے اور خدا کے کلمہ حق کو صدق کا شجرہ طوبہ بے بار ہو جاتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ اس آہو بکا اور چیخو پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ عالم انسانیت کی فضائے روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی۔ یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا ماہ تابہ ہے جس نے توحید الہی کی چمکاری سے کفرستان کو جگمگا دیا۔ ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہیں چھاتی جبکہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عاشقان رسالت جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا ہے، مگر پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سامنے اس نے بھی جبین عقیدت خم کر دیا۔ اور کیوں نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جانی دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن تھا، مگر قیصر روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ بن مالک نے 100 اونٹ کے لالچ میں محمد کا قاتل بن کے گھوڑا دوڑایا تھا، آپ نے اسے بھی سند امان دے دی۔ عمرو بن وہب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھڑا بھی نہیں۔ ابو سفیان جو دشمنان رسول کا سرغنہ تھا، جس نے رسول اللہ کے خلاف ہزاروں سازشیں کی، آپ نے اسے بھی رحم و کرم کا تحفہ پیش کیا۔ ہندا جس نے آپ کے چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ لوگوں میں کہاں تک شمار کراؤں، جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں سے پوچھو، عرب کے ریگزاروں سے پوچھو، عرب کے صحراؤں سے پوچھو، صحن مکہ سے پوچھو، ام القرا کے ذروں سے پوچھو، گستاخان رسول اور دشمنان اسلام سے بھی پوچھئے، سب کے سب یہی کہیں گے کہ تاجدار مدینہ نے فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم و کرم کیا ہے، حکمران بن کر بھی دشمنوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے، گالیاں سن کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے، زخم کھا کر بھی دعائیں ہدایت دی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، ذخیرہ احادیث لب کشا ہے کہ آپ نے کبھی کسی جانی دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں سے بھی انتقام نہیں لیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ میں انتقام کی طاقت نہیں تھی، دشمن آپ کے قبضہ میں تھا، شمشیر و سنان بھی موجود تھے، ہزاروں اشداء علی الکفار صفت جارے ہمراہ تھے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔